قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج ہمارے پیش نظر سورہ مومن کی آیت نمبر 46 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو آل فرعون ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہیں اور ان کا انجام کیا ہے۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید ہمیں ایمان، عقیدہ، عمل، ان سب کی دولت عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلا جو قدم ہوتا ہے یا سب سے پہلا جو سٹیج ہوتا ہے وہ سٹیج ہوتا ہے تصورات کا، کہ دین اسلام کے نظریات کیا ہیں۔ اسلام نے ہمیں مختلف نظریات عطا کیے ہیں اور ان نظریات کے اوپر پوری ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے اور ہر ایک چیز دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دین اسلام نے ایک نظریہ جو دیا وہ ہے نظریہ آخرت۔ نظریہ آخرت کا مطلب کیا ہے کہ آخرت کا جو دن ہے یہ یوم جزا ہے۔ آخرت کا دن ایک ایسا دن ہے کہ جس میں حساب ہونا ہے اور اہل ایمان کو جنت عطا کی جائے گی، اور جو جن کا خاتمہ کفر پر ہوا، شرک پر جن کا خاتمہ ہوا، وہ جہنم میں رہیں گے، اور شرک کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ یہ تو ایک ایسا عقیدہ ہے جو اجماعی عقیدہ ہے اور ضروریات دین سے اس کا تعلق ہے، اور اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ کچھ اعتقادات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا تعلق ضرورت مذہب اہل سنت سے ہوتا ہے، جس کا انکار گمراہی ہوتا ہے، کفر تو نہیں ہوتا لیکن گمراہی ہوتا ہے۔ ایسا ایک عقیدہ ہے قبر کا عذاب ہونا۔ جو گناہ گار لوگ ہوں گے یا جو کفار ہیں، گناہ گاروں میں سے بعض تو ایسے ہوں گے کہ ہوں گے تو گناہ گار لیکن انہیں عذاب قبر نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوگی۔ لیکن کفار جو ہیں، کیا وہ آخرت کے دن جب یوم جزا کا معاملہ ہوگا اس کے بعد ان پر عذاب شروع ہوگا، یا قبر ہی سے ان کا عذاب شروع ہو جاتا ہے؟ تو اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ عذاب قبر حق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ماضی قریب میں اکا دکا لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس کا انکار کیا، اور فرقہ معتزلہ اس میں سر فہرست ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیات مبارکہ ہیں کہ جن سے عذاب قبر کا اس بات ہوتا ہے، اور متعدد احادیث مبارکہ ہیں کہ جو ہمیں بتاتی ہیں کہ عذاب قبر کا جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، وہ حق ہے۔ ہمارے پیش نظر سب سے پہلے ہے سورہ مومن کی آیت نمبر 46 کہ جو ترتیب کے اعتبار سے ہم چل رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ ترجمہ کنز ایمان۔ آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی
حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔ محترم ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کروں اور تشریح اور پس منظر بیان کروں، دیکھیے، جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے، اگر نیک ہے تو اس کی جو روح ہے وہ اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے، اور اگر وہ بد ہے تو اس کی جو روح ہے وہ اسفل السافلین میں ہوتی ہے، زمین کے 7ویں طبقے میں ہوتی ہے۔ تو نیک لوگوں کی جو روحیں ہیں وہ الگ مقام پر، اور جو برے لوگ ہیں ان کی جو روحیں ہیں وہ الگ مقام پر ہوتی ہیں۔ انسان کا جو جسم ہے، ایسا نہیں ہے کہ جزا اور سزا صرف جسم کو دی جاتی ہے یا صرف روح کو دی جاتی ہے، بلکہ جب بھی بات جزا کی ہوگی، نعمت کی ہوگی یا سزا کی ہوگی، دونوں ہی صورتوں میں روح اور جسم دونوں مراد ہوں گے۔ جب بات نعمت کی اور راحت کی ہوگی تو مراد یہ ہوگا کہ جسم اور روح دونوں راحت محسوس کر رہے ہیں۔ جب بات ہوگی سزا کی، عذاب کی، تو مراد یہ ہوگا کہ روح اور جسم دونوں اس عذاب کو برداشت کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ جو روحیں ہیں، یہ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ مختلف جگہوں پر رہتی ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر، پہلے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ بیان کیا گیا النار یعرضون علیہا، یہ جو لوگ ہیں جو آل فرعون ہیں، فرعون اور اس کے ساتھی ہیں، ان پر آگ پیش کی جائے گی، غدوا وعشیا، صبح کے وقت بھی، شام کے وقت بھی، ویوم تقوم الساعۃ، اور جب قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون شد العذاب، کہ آل فرعون کو اب اور شدید عذاب کا شکار کرو۔ تو یہاں دو حصوں میں بات بیان کی گئی۔ ایک حصے میں کہا گیا اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس سے بڑھ کر عذاب دیا جائے گا۔ تو لا محالہ یہ قرینہ، یہ اسلوب، یہ پس منظر بیان کر رہا ہے کہ جو اس سے پہلے عذاب کا تذکرہ ہے وہ قیامت قائم ہونے سے پہلے عذاب کا تذکرہ ہے، کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے بھی عذاب کا ہونا حق ہے، اور یہی معاملہ برزخ ہے۔ جب عذاب قبر کی بات کی جاتی ہے تو قبر ایک استعارہ ہے، اور ایک آپ یوں کہیے کہ مجازن ایک لفظ بولا جاتا ہے ہر ایک کے ساتھ، ویسے تو حقیقی ہے کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں قبروں میں ہی جاتے ہیں، نصارہ، یہود، مسلمان قبروں میں جاتے ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہے یا جن کا یہ عمل ہے کہ ان کو جلایا جائے، لیکن مسلمان ہوں یا نصارہ ہوں یا یہود ہوں، عین ممکن ہے کہ ان کا جو معاملہ ہے وہ مختلف ہو، قبر نصیب نہ ہوئی ہو، جل کر مر گئے ہوں، یا پھر ایسا ہو کہ ڈوب کر مر گئے ہوں، پرندوں نے کھا لیا ہو، مچھلیوں نے کھا لیا ہو، درندوں نے کھا لیا ہو، قبر ہی نہ ملی ہو۔ اگرچہ کہ قبر نہ ملی ہو تب بھی ان کا جو معاملہ ہے جزا اور سزا کا، سوالات کا، یہ قائم رہے گا۔ اس معاملے کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کچھ چھوٹ مل جائے گی، اور ممکن ہے کہ جن لوگوں نے جلائے جانے کا نظریہ اختیار کیا وہ اسے ڈر سے کیا ہو کہ ہم تو فنا ہو جائیں گے، ہم تو باقی نہیں رہیں گے، پھر کیسا عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ تم کل تک عدم کا شکار تھے، کس نے تمہیں وجود بخشا؟ تو جس نے تمہیں وجود بخشا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہاری بوسیدہ ہڈیوں میں بھی روح پھونکے اور تمہیں قیامت کے زندہ فرمائے۔ بات یہ ہے کہ جو
یہ پورا عالم ہے قیامت قائم ہونے سے پہلے، یہ عالم برزخ کہلاتا ہے، اور اس میں روحیں مختلف مقامات پر ہوتی ہیں۔ تو بات ہو رہی ہے آل فرعون کی۔ یہ جو آل فرعون ہیں ان پر آگ پیش کی جائے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرعونیوں کی روحیں سیاہ پرندوں کے قالب میں ہر روز 2 مرتبہ صبح اور شام آگ پر پیش کی جاتی ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ آگ تمہارا مقام ہے، یعنی آگ کی تپش کا وہ شکار ہوتے ہیں، آگ کی ہلاکت کا وہ شکار ہوتے ہیں، اور قیامت تک ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا رہے گا۔ بخاری و مسلم میں ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا ہر مرنے والے پر اس کا مقام صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، جنتی پر جنت کا اور دوزخی پر دوزخ کا، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن تجھے اٹھا لیا جائے۔ ناظرین کرام، یہ تو مرکزی آیت مبارکہ تھی کہ جس نے ایک موضوع ہمیں عطا کیا، ایک نظریہ ہمیں عطا کیا، ایک عقیدہ ہمیں عطا کیا، اور اس آیت مبارکہ سے عذاب قبر کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مزید بھی کچھ آیات مبارکہ ہیں، آئیے بڑھتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 کی طرف۔ جی، مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور تمہارے آس پاس کے کچھ گوار منافق ہیں اور کچھ مدینہ والے، ان کی خو یعنی عادت ہو گئی ہے نفاق، تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، جلد ہم انہیں 2 بار عذاب کریں گے، پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ آیت آدھی پڑھی گئی ہے اور ترجمہ پوری آیت کا پڑھا گیا ہے، تو اس لیے کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ ناظرین کرام، بات ہو رہی ہے آیت مبارکہ میں منافقین کی، کہ جو منافقین ہیں انہیں ہم 2 عذاب دیں گے، یا 2 مرتبہ عذاب دیں گے، اور اس کے بعد یہ بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ تو گویا کہ 3 عذاب کا یہ شکار ہوں گے۔ عذاب نعظیم سے مراد تو آخرت کا عذاب ہے۔ اس سے پہلے جو 2 عذاب ہیں، ان 2 عذابوں سے کیا مراد ہے؟ تفسیر بغوی میں مختلف تابعین کے اقوال لکھے گئے۔ حضرت امام سدی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں، اور امام طبری نے اسے روایت کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کھڑے ہوئے۔ بات ہو رہی ہے منافقین کی، کہ بہت سارے منافق تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا۔ اللہ کا حکم تھا، جب تک حکم رہا ان پر پردہ رہا، لیکن جب حکم آیا تو انہیں عیاں کر دیا۔ حضور نے فرمایا اخرج فلان فإنک منافق، اخرج فلان اخرج ناس من المسجد، کہ اے منافق کھڑا ہو جا، نکل یہاں سے، نکل یہاں سے، فلاں تم منافق ہے، اے فلاں نکل یہاں سے تم منافق ہے۔ تو بہت سارے لوگ مسجدوں سے نکال دیے گئے۔ تو یہ ایک ذلت اور رسوائی تھی۔ بڑے عذاب سے پہلے 2 عذاب آنے ہیں، تو یہ ایک رسوائی تھی۔ فہذا هو العذاب الاول، امام سدی فرماتے ہیں کہ یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ ان کا پردہ چاک ہونا، یہ پہلا عذاب تھا۔ والثانی عذاب القبر، اور جو دوسرا عذاب ہوگا
قیامت سے پہلے ان کے لیے وہ قبر کا عذاب ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ یہاں دوسرا جو عذاب ہوگا وہ عذاب قبر ہوگا۔ ابن زید سے روایت ہے، الاولی المصائب فی الاموال والاولاد فی الدنیا، کہ دنیا میں اولاد کا فتنہ اور مختلف مصائب کا ابتلا ہوگا، یہ جو منافقین ہیں یہ اس کا شکار ہوں گے۔ والاخری عذاب الاخرہ، اور دوسرا جو ہے وہ عذاب آخرت ہے، یعنی قیامت سے پہلے جو عذاب ہے۔ اور حضرت ابن عباس سے مروی ہوا، آپ فرماتے ہیں الاولی اقامت الحدود علیہم، کہ ان پر حد قائم ہونا، ان کو دنیا میں سزا دیا جانا، یہ جو ہے ان کے لیے پہلا عذاب ہے۔ والاخری عذاب القبر، اور جو دوسرا ہے وہ قبر کا عذاب ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے اقوال مفسرین نے بیان کیے کہ ان لوگوں کے لیے جو 3 سزائیں بیان کی گئیں، اور قرآن کا اسلوب بتا رہا ہے کہ جو 2 سزائیں ہیں اس کا تعلق قیامت سے پہلے کا ہے، تو ایک تو دنیا کی سزا ہے اور دوسری جو سزا ہے وہ عالم برزخ کی سزا ہے، کہ جو قبر میں جب یہ لوگ جائیں گے تب ان پر ایک عذاب پیش کیا جائے گا اور اس عذاب کا یہ شکار ہوں گے۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 یہ بیان کرتی ہے کہ عذاب قبر حق ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ طور آیت نمبر 47 فرمایا گیا، ان للذین ظلموا عذابا دون ذلک، ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے، یعنی آخرت کا عذاب، لیکن اس سے پہلے ایک عذاب ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن جو اکثر لوگ ہیں انہیں اس بات کی خبر نہیں۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ جو عذاب ہے، جو آخرت سے پہلے عذاب ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا گیا کہ ایک تو یہ ہے کہ جیسا کہ بدر کے دن ان کو قتل کیا گیا، 7 سال تک قحط ان پر جاری رہا، اور ایک پہلو یہ ہے کہ انہیں عذاب قبر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ طور کی آیت نمبر 47، یہ بھی اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ یہ جو منافقین ہیں، یہ جو کفار ہیں، ان کے لیے جو عذاب بیان کیا گیا اس عذاب کی تفصیل کیا ہے کہ قیامت سے پہلے بھی ان کے لیے ایک عذاب ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ، آپ نے بارہا اس آیت مبارکہ کو سنا ہوگا، لیکن آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ اچھا اتنی واضح آیت مبارکہ موجود ہے، پھر بھی جو ہے وہ انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگوں نے خود کو محقق ثابت کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ پچھلے 1500 سالوں میں جو فتنے پیدا ہوئے ان کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ جیسے معتزلہ ایک بڑا گروہ گزرا گمراہ لوگوں کا، جس نے امام اعظم کو تکالیف دیں، امام احمد بن حنبل کو تکالیف دیں، امام احمد بن حنبل کو کوڑے کھانے پڑے۔ تو یہ جو معتزلہ فرقہ گزرا ہے، ظاہر بات اس کی ریسرچ، اس کی تحقیق، اس کا موقف ہے، اور ہم جب عقیدہ پڑھتے ہیں اپنی کتابوں میں تو ہمیں جو سینکڑوں سالوں پہلے کتابیں لکھی گئی ہیں، تقابل وہاں لکھا ہوتا ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے اور معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے، اور بھی طرح طرح کے لوگ گزرے ہیں۔ تو کچھ لوگ پرانے زمانے میں جو اہل فتن یا مردود لوگ، رد کردہ لوگ، دلائل کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد پر، قبولیت کی بنیاد پر جنہیں رد کر دیا گیا، جو جنہیں قبولیت ہی نہیں ملی، رد کر دیا گیا، گمراہیت پر جمہور متفق رہے، تو ایسے لوگوں کا موقف اٹھاتے ہیں اور بڑے آرام سے بیان کرتے ہیں کہ جناب عذاب قبر تو قرآن نے کہیں بیان ہی نہیں کیا، قرآن نے تو کہیں
قبر میں جزا اور سزا کا تصور ہی نہیں دیا۔ بندہ سوچتا ہے کہ واہ 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 کیا تحقیق بیان کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن پاک کی نصف درجن آیات کے خلاف ہوتا ہے وہ نظریہ۔ سورہ آل عمران اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ زندہ ہیں، اور اللہ کے ہاں انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت، یہ منظر کشی قیامت کے دن کی ہوتی تو ان کی اور باقی مومنین کی پھر تو کوئی تخصیص ہی نہ رہی، کوئی وجہ فضیلت ہی نہ رہی کہ جو بھی مسلمان ہیں جب قیامت قائم ہوگی تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو اٹھائے گا قیامت کے دن، سارے کھڑے ہوں گے۔ سب لوگ مانتے ہیں کہ جو شہداء ہیں انہیں قیامت سے پہلے ایک الگ سے حیات دی گئی ہے، ایک الگ سے زندگی دی گئی ہے، اور جب ہم کہتے ہیں شہداء زندہ ہیں اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آج زندہ ہیں، قیامت قائم ہونے سے پہلے زندہ ہیں۔ تو یہ جو فرمایا جا رہا ہے عند ربہم یرزقون، آج اللہ کے ہاں انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ کے ہاں سے جو عنایتیں مل رہی ہیں، جو نوازشیں مل رہی ہیں، جو انعام و برکات مل رہے ہیں، اس پر یہ لوگ خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے۔ ایک موقع پر ایک آیت نازل ہوتی ہے کہ جو شہدائے احد تھے جب شہید ہو جاتے ہیں کہ ہم جن انعامات کے اندر ہیں کاش کو جا کر بتا دے کہ ہم کیسے کیسے انعام و اکرام اور کیسے کیسے اللہ کے ہاں جو جزا ہے، جو بدلہ ہے اور جو اکرام ہے ہم اس سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ ہے کوئی جو ہمارے پچھلے والوں کو بتائے؟ تو آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا یہ حال ہے۔ تو یہ عالم برزخ کا حال ہے، یہ قیامت کے دن کا حال ہے، یہ سارا جو حال ہے یہ عالم برزخ کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ وہ حال ہے کہ جس کو آپ قبر کا حال کہیں، عالم برزخ کا حال کہیں، کہ جو شہداء ہیں یہ انعام یافتہ ہیں، یہ جیسے ہی ان کی روح قبض ہوتی ہے جنت کے دروازے ان پر کھل جاتے ہیں اور یہ انوار و تجلیات میں ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے خصوصی انعام پاتے ہیں، خصوصی حصہ پاتے ہیں۔ تو جو یہ کہے کہ نہیں جزا اور سزا کا تعلق قبر سے نہیں ہے، وہ ان سب آیتوں کا انکار کرنے والا ہوگا کہ ان کے اندر جو مفہوم بیان کیا جا رہا ہے وہ اپنے مطلب پر بڑا واضح ہے، بہت واضح ہے۔ بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جو عذاب قبر کی حقیقت کو بیان کرتی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرے، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، تو دو بندوں کی آواز سماعت کی، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ قبر میں مردے ہیں ان کی آپ آواز سن لیتے ہیں، عالم برزخ کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذبان وما یعذبان فی کبیر، کہ انہیں عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑی چیز سے، بہت بڑی چیز سے عذاب نہیں دیا جا رہا، یعنی کسی بہت بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا، بلکہ کان احدہما، ان میں سے جو ایک تھا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک تر ٹہنی منگوائی اور آپ نے اس کے 2 حصے کیے، ایک قبر پر رکھا اور دوسرا دوسری پر رکھا۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما، کہ جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہو جاتی ان سے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ علماء نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ جو تر ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے مردے کو انسیت بھی ملتی ہے اور اس ذکر کی برکات بھی مردے کو ملتی ہیں۔ تو واضح ہے یہ حدیث مبارکہ کہ عذاب قبر حق ہے۔ عذاب قبر سے وقتی بچاؤ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج قبروں پر جو گلاب کے پھول ڈالے جاتے ہیں یا پھولوں کی چادریں ڈالی جاتی ہیں، اس میں زینت کی نیت نہیں کرنی چاہیے۔ جو عام مسلمانوں کی قبریں ہیں وہاں زینت کی نیت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، جو اکابر اولیاء علماء کے قبور ہیں تو ان پر چادریں بھی چڑھائی جاتی ہیں، تو وہاں مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام قبر نہیں ہے، تو وہاں مقصد اہمیت اجاگر کرنا اور تزئین اور زینت بھی وہاں مراد ہوتی ہے، وہ معاملہ جدا گانہ ہے۔ عام قبروں میں یہ نیت نہ کی جائے، یا ڈولی پر میت لے جائی جا رہی ہوتی ہے، جب ڈولی میں رکھ کر تو وہاں بھی چادر چڑھائی جاتی ہے۔ بعض لوگ اس نیت سے چادر چڑھاتے ہیں اچھا لگے گا، بڑا خوبصورت نظارہ ہوگا۔ نہیں، یہ نیت مردودہ ہے، بری نیت ہے۔ قبر زینت کا محل نہیں، میت زینت کا محل نہیں ہے۔ 2 کفن کا لباس دیا گیا ہے، اگر زینت کا محل ہوتی تو رنگ برنگ کے مہنگا ترین کپڑا لے کر اسے پہنایا جاتا۔ اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہے نا، کہا جا سکتا تھا کہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہے، اچھے سے اچھا لباس پہنایا جائے۔ نہیں، ایک حاجی جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ سادگی اپناتا ہے، 2 چادریں پہنتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جانے کا یہی طریقہ ہمیں بتایا گیا، عقل کو یہاں دخل نہیں ہے، جو بتایا گیا اس کو فالو کرنا ہے۔ تو میت پر بھی اگر پھولوں کے چادر ڈالنی ہے تو نیت یہ رکھنی ہے کہ یہ تر چیزیں ہیں، ان میں جان ہے، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں پھول، اور جب تک یہ تر رہیں گے اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، میت کو انسیت رہے گی، اس مخلوق کے ذکر کی جو برکات ہیں وہ حاصل رہے گی۔ ایک اور بڑی مشہور حدیث مبارکہ فرمایا گیا، قبر جو ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ روئے ایک قبر کے پاس، بہت روئے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں روئے؟ تو پھر وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اور جو یہاں نجات پا گیا وہ بعد میں بھی نجات پا گیا، یا بعد بھی نجات پانا اس کے لیے آسان تر رہا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا غریہ کرنا، قبرستان میں جا کر قبر کے جو احوال ہیں اس کی یاد کا آنا، یہ سب کس لیے تھا؟ یہ سب اس لیے تھا کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ عذاب قبر حق ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن انتقال کرتا ہے تو قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے اور لوگ بھی ہیں جن کے متعلق مختلف قسم کی بشارتیں آئی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام، ان کے اجساد جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے، قبر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ شہید جو ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اذان دینے والا
علماء نے اس کی تشریح بیان کی کہ جو بلا معاوضہ اذان دیتا ہے تو عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ میرے چچا جو ہیں وہ کوئی پڑھے لکھے تو نہیں تھے، سادہ سے آدمی تھے اور بڑے نیک آدمی تھے۔ ساری عمر انہوں نے گاؤں میں گزاری، شہر میں کبھی نہیں آئے۔ گاؤں میں ایک مسجد ہوا کرتی تھی، ہم کبھی گاؤں جاتے، فجر میں آنکھ کھلتی تو ان کی اذان کی آواز سے آنکھ کھلتی تھی۔ تہجد کے وقت ہی مسجد چلے جاتے تھے، تہجد گزار تھے، پوری عمر وہ اذان دیتے رہے۔ مطلب ایسا نہیں تھا کہ کوئی وظیفہ ملتا ہو، کوئی معاوضہ ملتا ہو، نہ صرف یہ کہ پوری عمر اذان دیتے رہے بلکہ اس مسجد کے متولی تھے، اس مسجد کو سنبھالتے رہے، چلاتے رہے۔ گاؤں کی مسجد تھی، نمازی بھی کم تھے، تو بہت سارے لوگ آج بھی ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ مؤذن نہیں ہوتے، یعنی اجرت پر نہیں رکھا گیا ہوتا، انہیں تنخواہ نہیں لے رہے ہوتے، لیکن 5 وقت کی جو اذان ہے وہ پابندی کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے اذان دینے والا، اس کے لیے کتنا بڑا اجر آیا کہ وہ جو ہے عذاب قبر جو ہے اس کا شکار نہیں ہوگا۔ علم پر عمل کرنے والے علماء عذاب قبر کا شکار نہیں ہوں گے۔ مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے نیک سیرت، بہت ہی نیک سیرت فرد تھے، اور قرآن تو ایسا حفظ تھا انہیں کہ میں ان کو ساتھ دارالفتہ میں 2 سال رہا، 2004 سے 5 یا اس کے تھوڑا بعد بھی۔ تو مجھے قرآن پاک کی آیت ڈھونڈنے کے لیے کسی کمپیوٹر کے سافٹ ویئر یا ڈکشنری کی طرز پر کچھ کتابیں آتی ہیں جس میں آیات ڈھونڈی جاتی ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی کبھی۔ آیت پوچھنی ہوتی پوچھ لیتا تھا، مفتی صاحب یہ آیت کہاں ہے، بس پوچھنے کی دیر ہوتی تھی، فوراً ان کی زبان ہلنا شروع ہوتی اور قرآن پاک جاری ہوتا، فلاں جگہ فلاں رکوع پر فلاں صفحے پر ہے۔ تو رکوع اور آیت بھی بتا دیا کرتے تھے بعض اوقات، تو رکوع تو بتاتے تھے۔ جوانی میں انتقال کیا، 2006 میں ان کا وصال ہوا۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی قبر بارشوں میں کھلتی ہے اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ ان کا جسم صحیح و سلامت تھا، ان کی پیشانی میں نظر آتی ہے، اور فضائل بیان کیے گئے ہیں روایتوں میں کہ جو علم پر عمل کرنے والے علماء ہوتے ہیں وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہوتے ہیں۔ بڑے نیک، متقی اور اورا تھے۔ ایک وقت تو ایسا تھا ان کا ذہن بن گیا تھا کہ خلوت نشینی بس واجب ہو چکی ہے، اگرچہ کہ ایسا نہیں تھا، مطلب واجب ہونا تو نہیں کہا جائے گا، لیکن ان کا ورع تھا اور تقویٰ تھا کہ ان کے اندر یہ احساسات پیدا ہو رہے تھے کہ گناہ سے کیسے بچا جائے۔ تو یہی نشانیاں ہوتی ہیں، ہم چیزوں کو علامتوں سے جانتے ہیں کہ جو علماء علم پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ حریص نہیں ہوتے، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے، دنیا داروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، دین فروش نہیں ہوتے، فتوے نہیں بیچتے، مطلب قرائن، علامات، فرائض و واجبات پر عمل کرتے ہیں۔ تو علم پر عمل کرنے والے جو علماء ہیں یہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہوں گے۔ وہ حافظ قرآن جو احکام قرآن پر عمل کرتا ہو اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص جس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو۔ اسی طریقے سے اولیاء کرام، دن رات درود شریف میں مشغول رہنے والا، ہر وہ شخص جس سے قبر میں سوال نہ ہو۔ بعض فضیلتیں آتی ہیں ایسی، بعض اعمال ایسے ہیں کہ جناب جس کو یہ نصیب ہو قبر میں سوال نہیں ہوں گے اس سے، تو وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری آخرت بہتر فرما دے۔ ناظرین کرام، دنیا جو ہے
یہاں ہمیں سب اچھے ناموں سے جانتے ہیں، اچھے کاموں سے جانتے ہیں، عزت کرتے ہیں، کسی نہ کسی اعتبار سے ہر ایک کی ایک شخصیت ہوتی ہے، کوئی دنیا کے اعتبار سے، کوئی دین کے اعتبار سے، کوئی رشتے کے اعتبار سے. اب کسی کا کوئی والد ہے، بچے عزت ہی کریں گے، ظاہر بات ہے. تو بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو بڑی مختصر ہے، بڑی مختصر ہے. انسان جیسا کہ خواب دیکھ رہا اور آنکھ کھل جائے پتہ چلے کہ جناب ختم. یہ جو سفر ہیں، ہر سفر جو ہے وہ آخرت کی یاد دلاتا ہے. میرے بکثرت سفر ہوتے ہیں، ہوٹلوں میں ٹھہرنا ہوتا ہے. تو بعض اوقات سادے سے ہوٹل ہوتے ہیں، بعض اوقات بڑے اچھے ہوٹل بھی، ہوٹلوں میں بھی ٹھہرنا ہوا. تو وہاں احساس ہوتا ہے کہ آج 2 دن ٹھہرے، 3 دن ٹھہرے، 1 دن ٹھہرے، اتنا اچھا انوائرمنٹ، بس 1 دن ٹھہرے، آئے اور گئے. زندگی بھی اسی چیز کا نام ہے کہ آئے اور گئے. تو اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی قبر سے شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں ذرا مشہور لوگوں کو جا کر، دیکھیں ذرا ان لوگوں کو جا کر کہ جو کیا سے کیا تھے، لیکن اگر اچھے اعمال ہوں گے ان کے تو یقیناً وہ کامیاب ہوں گے. اچھے اعمال نہیں ہوں گے تو یقینی طور پر وہ ناکامی کا شکار ہوں گے. یہاں میں ایک بہت بڑی عوامی جرت اور عوامی بے باکی کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. کچھ لوگوں نے بڑی عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دی ہیں. جاتے ہیں اور قبر کی ویڈیو بناتے ہیں، یہ دیکھو جناب اتنے ملوں کا مالک تھا، یہ دیکھو جناب اتنے جناب مربوں کا مالک تھا، آج اس کی قبر پر جو ہے نا وہ دیکھو کوئی آنے والا نہیں ہے، اس کی قبر کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ جس کی قبر اچھی طرح مٹی سے لپائی ہو اس کی ہوئی ہوگی وہ کامیاب ہے، جس کی قبر پر سنگ مرمر لگا ہوگا وہ کامیاب ہے، جس کی قبر پر روز کوئی آتا ہوگا وہ کامیاب ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ تو برزخی زندگی ہے، تو پوشیدہ زندگی ہے. ٹھیک ہے، ایک شخص دنیا میں واقعی گناہ گار ہو سکتا ہے اس نے مرتے وقت سچی توبہ کر لی ہو، مسلمان تو وہ ہے ہی ہے، اس کی برکتیں اسے نصیب ہوں گی، لیکن جو اس کی گناہ بھی ہو سکتا ہے ان سے پاک و صاف ہو گیا ہو. تو جو برزخی زندگی کا ترجمہ ہے پوشیدہ زندگی. میں اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج قبر میں اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس کی قبر کی ظاہری حالت دیکھ کر؟ اچھا، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. ہمارے آباء و اجداد خاص طور پر جو ہجرت کر آئے ہیں، میرے دادا کی قبر ہندوستان میں ہے، روہتک میں، پتہ نہیں کس حال میں ہوں گی، ہو سکتا ہے کوئی اس پر مکان بن گیا ہو، کچھ زمینیں آ گئی ہوں، پتہ نہیں کیا ہوگا. لاکھوں مسلمانوں نے ہجرت کی تھی نا. تو وہ جو لاکھوں مسلمان تھے، اب ان کے جو آباء و اجداد تھے ان کی قبریں کہاں گئیں؟ ان کے نشان بھی باقی نہیں ہوں گے. مال مفت کو کون چھوڑتا ہے؟ قبروں کو لوگ اکھاڑ دیتے ہیں، بد نصیب لوگ ہوتے ہیں. ابھی پچھلے کراچی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے کیسا، پورا قبرستان اکھاڑ کے رات کو پھینک دیا جناب، نیکی کے نام پہ، عبادت کے نام پہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو جن لوگوں کی قبریں، جن کے آباء و اجداد کی قبریں ملیا میٹ ہو گئی ہوں، تو کیا وہ سارے کے سارے برے تھے؟ بہت سارے ان قبرستانوں میں، مطلب مسلمانوں کے جو قبرستان ہوتے ہیں، بڑے بڑے قبرستان، اللہ کے نیک بندے بھی مدفون ہوتے ہیں، اولیاء علماء بھی مدفون ہوتے ہیں، صالحین بھی مدفون ہوتے ہیں. آج ان کی قبریں نہیں ہیں. 1500 سال گزر گئے ہیں، شہر کے شہر جو ناپید ہو جاتے ہیں، دریا رخ موڑ لیتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ جناب ہوں گی قبریں یہاں کبھی، لیکن ملیا میٹ ہو جاتی ہیں. مراد یہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہاں قبریں بھی تھیں. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو مسلمان تھے یہ بس برے لوگ تھے؟ نہیں، یہ حدوث زمانہ ہے، تغیر زمانہ ہے، یہ الٹ پلٹ تو ہونا ہے، یہ تو حصہ ہے، یہ تو ہوتا رہے گا. یہ ظاہری حالت انجام نہیں ہے، یہ ظاہری حالت انجام کی خبر نہیں دے سکتی.
ایسے جرت مت کریں، یہ مردے کی توہین ہے۔ ہمیں شریعت نے مردے کی توقیر کا حکم دیا ہے، اس کے متعلق اچھائیاں بیان کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی قبر پر پاؤں بھی نہیں رکھ سکتے ہم، یہ حکم دیا ہے، بغیر اس فرق کے کہ یہ گناہ گار تھا یا اچھا تھا۔ اس کی قبر کی بھی ایک تکریم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بس سوشل میڈیا کا دور ہے، جس کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ اٹھا کے لاپ لگانا شروع کر دیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں صحیح ہے غلط ہے، پھر لوگ اس کو مشتہر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور نیکی سمجھ کے اور بڑے اچھی بات سمجھ کے، حالانکہ وہ بات مقاصد شریعت کے خلاف ہوتی ہے، شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہوتی ہے، اور بہت ہی بری بات ہوتی ہے، بہت ہی بری بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری آخرت بہتر فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے، قبر بھی بہتر فرمائے، اور آخرت بھی بہتر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔